بہت سے لیکچرز آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اب تو یوٹیوب کا دور ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں جو بھی چل کر آتا ہے، جو بھی کلاس میں آتا ہے، کہ دیکھیں یہ جیسچر ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. آپ کا دوست ایئرپورٹ پہ آئے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریم کرا کے آ جاؤ، اوبر کرا کے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے مائنڈ بھی نہیں کرنا. لیکن آپ اپنے دوست کو خود لینے چلے جائیں گلدستہ لے کر اور اس کو ویلکم کریں، اس کو خود لے کر آئیں، تو دیکھیں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو سیم ہم گھر بیٹھ کے سیرہ پڑھ سکتے ہیں، بک سے پڑھ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ لیکچر کھول کے، لیکن آپ نے اللہ کو یہ جیسچر دیا کہ نہیں میں چل کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ سیرہ جا کر سیکھوں، دا گریٹسٹ مین دیٹ ایور لیوڈ، ان کی بایوگرافی پڑھوں، ان سے انسپریشن لوں، اسٹرینتھ پکڑوں. تو الحمدللہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو چوز کیا ہے، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اور ایسی صرف گیدرنگز میں آنے سے ایمان بڑھتا ہے، یقین کریں. مجھے میرا ٹائم یاد ہے، میں بھی جب کوئی کلاس اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا اسپیشل ٹائم نکال کے، ایک تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی محفلیں وہ اینجلز نے سراؤنڈ کی ہوتی ہیں. اینجلز وہاں اپنے پر جو ہے وہ ان کو پھیلا لیتے ہیں اور سراؤنڈ کر لیتے ہیں ایسی محفلوں کو. اب ظاہر ہے غیب کی دنیا کی خبریں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے اینجلز، لیکن میرا پورا ایمان ہے، بلیف ہے انشاءاللہ کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اینجلز ضرور موجود ہوتے ہیں. تو اس گیدرنگ کی اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے پازیٹیوٹی ملتی ہے، وہاں سے اسٹرینتھ ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اینجلز ہولی بینگز ہیں، ان کی ایک پریزنس ہے، تو انرجی ملتی ہے وہاں سے ایسی محفلوں سے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ صرف چل کر آنا اور ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جانا، اس سے آپ کو ایک انرجی بھی بڑی محسوس ہوگی. سو بارک اللہ اینڈ ویلکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آج کے ٹاپک پہ کہ ٹاپک کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، آلریڈی کتنی سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے اور کیا سیکھنے آئے ہیں. لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب میں جی آئی کے میں اسٹوڈنٹ تھا، ویسے تو ہم نے اسلامیت میں بڑی بایوگرافی پڑھی، جو او لیول کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یا میٹرک میں بھی آئی گیس پڑھائی جاتی ہے، تو ہمیں باقاعدہ پورا ایک پورشن سیرہ کا پڑھایا جاتا تھا، تو پڑھا ہوا تھا، سمجھ بھی تھی. لیکن یہ کہ جو شوق مجھے پیدا ہوا وہ جب میں یونیورسٹی لائف میں تھا، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ویسٹرنرز نے بھی بہت بات کی، ویسٹرن اورینٹلسٹ نے، ان کے کورس موجود ہیں، وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہاؤ کم ایک انسان جو اتنی مشکلات سے گھرا ہوا ہے اور جو طرح طرح کے سٹریس ظاہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کیسے جی رہا ہے ڈیلی، اور کس طرح وہ ڈرائیو کیا ہے، وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کے ساتھ زندگی گزارے، فلی موٹیویٹڈ، انرجیٹک. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال 50 سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایون ان سے ینگ تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا تھا. تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈرائیو ہے، جس کے پاس پیشن ہے، جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی اسٹرانگ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا. جیسے سائیکالوجی میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں، ابراہم میسلو کا ہائرارکی آف نیڈز. اب تو خیر وہ چیلنج ہو گیا، لیکن خیر اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دنیاوی ٹینشنیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، میٹر ہی نہیں کرتی، اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو. اور یہ سیلف ایکچولائزیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس میں نظر آتی ہے. جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ تو ہمارا سارا سٹیٹس کو اور نظام خراب کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ او مائی انکل، اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس مشن سے نہیں رکوں گا. یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے. اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی، اس جملے کے پیچھے بہت اسٹرینتھ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو. یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے. سچ بولا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کروں۔ تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی، بہت فرق ہے۔ دیکھیں ایموشنل بالکل ہے، جذباتی محبت وہ بھی، اس کی بھی بہت قدر ہے۔ ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو سٹرگل کر رہا ہے اسلام کو پیکٹ کرتے ہوئے، ہم سب سٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، لیکن وہ مانتا ہے نماز، وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے۔ ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی، اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے، یقین کریں۔ لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون، اور مسلمان ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگ جائے، تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو، انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم، پاکستانی قوم خصوصاً، گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹلیکچوئل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا، اصل میں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشس ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے، پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے۔ اور پوری دنیا پہ حاوی ہوئے ہم۔ 800 سال تو اسپین میں حاوی رہے اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا، لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آٹومنز کتنا حاوی رہے، برٹش پہ حاوی رہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں عباسڈز اور پھر امیدز اس سائڈ پہ، اسپین کی سائڈ پہ۔ تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ یہ تو ابھی گوروں کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں، برٹش کو کوئی 200-250 سال رفلی ہوئے ہیں، امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی 150 سال کا غلبہ ہے، اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے۔ تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے، سائنس کے میدان میں، تہذیب کے میدان میں۔ تہذیب کے پلرز کیا ہونے چاہیے مسلمانوں نے ڈیفائن کیے، تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیے، تاریخ لکھے جانے کے، تاریخ کیا ہوتی، تاریخ سے کیا سبق لینا ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ اور میڈیسن میں، فزکس میں وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہی تو چیز انہیں پریشان کرتی ہے گوروں کو کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں رومن نے بھی بہت غلبہ پایا، گریکس نے بھی پایا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں، لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے میں، پتہ آپ کو اس بات کا، تاریخ پڑھ لیں گے۔ مسلمان 80 سال میں 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی۔ بائی دا وے ہم اے ڈی کو سی ای کہتے ہیں۔ اے ڈی جو ہے نا، اپنی بکس میں پڑھا ہوگا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 اے ڈی۔ اے ڈی ہوتا ہے اینو ڈومینی، اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ۔ یہ اصل میں کرسچنز کی اصطلاح ہے، ایئر آف دا لارڈ۔ ہم تو لارڈ نہیں مانتے جیزس کرائسٹ کو، تو ہم سی ای کہتے ہیں، کرسچن ایرا۔ اینی وے 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں، اور 712 سی ای میں مسلمان کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اینی آنسر؟ سندھ۔ محمد بن قاسم کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ میں۔ اور 711 سن عیسوی میں طارق بن زیاد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسپین میں۔ اور سینٹرل ایشیا پورا مسلمانوں کے پاس، ناردرن افریقہ سارا مسلمانوں کے پاس، موروکو، الجیریا، اوپر اسپین ہے، ناردرن افریقہ کے اوپر اسپین شروع ہو جاتا ہے، سارا کا سارا عرب مسلمانوں کے پاس، اور سب کانٹیننٹ کا حصہ مسلمانوں کے پاس، اور رشیا اور چائنا تک، سینٹرل ایشیا سے آگے پھر رشیا اور چائنا، وہاں بھی پہنچے ہوئے۔ کوئی صحابہ آپ کو پتہ ہے چائنا تک گئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ 80 سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ 80 سال میں تو رومنز جو ہے وہ ان کو 2 سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم، کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کام۔ وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، جو تربیت کی انہوں نے، تو وہ اتنی ڈائنامک تھی، اتنی ایفیشینٹ تھی اور اتنا کوئک تھے مسلمان۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت، اصل بات یہ، باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلے، اور دیکھیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے، اب بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے۔